بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شجر گندم سے ممانعت۔ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم علیہ السلام، تو جنت میں جا اور تیری بیوی بھی، اور کھاؤ اس میں سے محفوظ ہو کر جہاں سے چاہو، اور نزدیک مت جاؤ اس درخت کے، پھر تم بے انصاف ہوگے۔ مروی ہے کہ جڑ اس درخت کی چاندی کی، اور ڈلیاں سونے کی، اور پتیاں زبرجد سبز کی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے جب اس درخت کی طرف نظر کی، نہایت خوش وضع اور خوبصورت دیکھا کہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت درخت ہے۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوا کہ اس کو میں نے تجھے بخشا، مگر اس سے میوہ مت کھا۔ تب وہ بولے، الہی، جب تو نے مجھ کو بخشا، پھر کھانے سے مجھے کیوں منع فرمایا؟ تب حکم الہی ہوا کہ اے آدم، تو مہمان ہے میرے گھر کا، اور وہ درخت ہے تیرا، بعید ہے کہ مہمان میرا ہو اور اپنی چیز کھائے۔ اس کے بعد ایک طرف سے آواز آئی، اے آدم، گندم مت کھا، اور ایک جانب سے آواز آئی، اے گندم، تو آدم علیہ السلام کے پاس جا، اور ایک جانب سے آواز آئی، اے آدم، صبر کرو، اور ایک طرف سے آواز آئی، اے صبر، تو آدم کے پاس مت جا، اور ایک طرف سے صدا آئی، اے ابلیس، تو حوا کو لالچ دے اور خواہش دلا۔ پس قضا نے کہا کہ الہی، اس کا کیا سبب ہے؟ حکم ہوا کہ اس میں میرا کچھ بھید ہے۔ اس باغ سے باغ دنیا میں انہیں بھیجوں گا تو قدرت میری ظاہر ہو اور مرتبہ زیادہ ہو۔ اور کہا گیا، اے نمرود، تو ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال، اور اے آتش، تو مت جلا۔ اے ابلیس، تو تلقین کر۔ پھر قضا نے عرض کی، حکم ہوا کہ مجھے اس میں کچھ راز ہے، مگر آتش کو 7 ریحان کے بدل کروں گا تاکہ خلق میں میرا دوست پیدا ہو۔ اور کہا گیا، اے مومنو، تم معصیت سے باز رہو، اور اے شیطان، تو ان کو جلوہ دے۔ اور کہا، اے دنیا، تو دل میں بندوں کے شیری رہ، اور اے بندو، تم دنیا سے دور رہو، تاکہ جفا کے ساتھ وفا کے بدل کروں کہ رحمت اور مغفرت میری زیادہ ہو انصاف کے دن۔ اور کہتے ہیں کہ بہشت میں 4 چیزیں نہیں ہیں، بھوک، پیاس، بے پردگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھ کو یہ ملا ہے کہ نہ بھوکا ہو تو اور اس میں نہ ننگا، اور یہ کہ نہ پیاسا ہو اس میں اور نہ دھوپ کا صدمہ پائے۔ اے آدم، ہوشیار ہو شیطان کے مکر و فریب سے کہ وہ تیرا کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کہہ دیا ہم نے، اے آدم، یہ دشمن ہے تیرا اور تیرے جوڑے کا، سو نکلوا نہ دے تم کو بہشت سے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ بہشت کے سب دروازے بند ہیں تو اطمینان ہوا اس سے کہ شیطان دنیا میں ہے، میں ہوں بہشت میں، اور مجھ سے اس سے کیا لاگ ہے جو مجھے بہشت کے اس درخت کا میوہ کھلا کر جس کے پاس جانے سے خدا نے مجھے منع کیا ہے گنہگار کرے گا۔ مکر و فریب سے اس کے میں بے پرواہ ہوں، یہ کہا۔ بس ایک روز ابلیس لعین نے قصد کیا آدم علیہ السلام کے پاس بہشت میں جانے کا، اور وہ 3 اسم اعظم خدا کے جانتا تھا۔ انہیں پڑھ کر 7 طبق آسمان کے طے کر کے بہشت کے دروازے پر جا پہنچا۔ بہشت کے دروازے بند دیکھ کر تصور و خیال کرتا رہا کہ کس حیلہ سے بہشت کے اندر جائے۔ اتفاقاً ایک مور کنگرے پر بہشت کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہ اسم اعظم پڑھتا ہے۔ مور نے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ایک فرشتہ ہوں، خدائے تعالیٰ کے فرشتوں میں سے۔ طاؤس بولا، تم یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ شیطان نے کہا، میں بہشت کو دیکھتا ہوں اور اس میں جانا چاہتا ہوں۔ طاؤس نے کہا، مجھے حکم خدا کا نہیں کہ کسی کو جنت میں لے جاؤں جب تک کہ آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ شیطان بولا، تو مجھے بہشت میں اگر لے جائے تو تجھے ایسی دعا سکھاؤں کہ جو شخص اس دعا کو پڑھے اور عمل کرے تو 3 چیزیں اس کو حاصل ہوں گی، ایک تو کبھی بوڑھا نہ ہوگا اور نہ مرے گا اور جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ ابلیس نے اس دعا کو پڑھا اور پڑھ کر کنگرے سے بہشت کے دروازے پر دونوں آئے، اور طاؤس نے یہ ماجرا سانپ کو سنا دیا۔ اور اس بات کو سنتے ہی خوف سے دروازے بہشت کے بند کر کے اپنے سر کو باہر نکال کر ان سے پوچھنے لگا کہ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے جو یہاں بیٹھا ہوا اسم اعظم پڑھتا ہے؟ وہ بولا، میں ایک فرشتہ ہوں، حق تعالیٰ کے فرشتوں میں سے۔ سانپ نے کہا، وہ دعا مجھے سکھا۔ شیطان نے کہا، بشرط یہ کہ تو مجھے جنت میں لے جائے۔
سانپ بولا مجھے خدا کا حکم نہیں ہے کہ کسی کو بہشت میں لے جاؤں جب تک کہ حضرت آدم علیہ السلام بہشت میں ہیں۔ ابلیس نے کہا میں قدم اپنا بہشت میں نہ رکھوں گا، تیرے منہ کے اندر رہوں گا، اس سے باہر نہ نکلوں گا۔ تب سانپ نے اپنا منہ کو پھیلا دیا، ابلیس لعین اس کے منہ کے اندر جا گھسا۔ تب اس کو بہشت میں لے گیا اور دروازے بہشت کے بند کر دیے۔ اس کے بعد شیطان نے کہا تو مجھ کو اس درخت کے پاس لے جا کہ جس کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو منع فرمایا ہے۔ جب ابلیس کو اس درخت کے پاس پہنچایا تب وہ ملعون اپنے مکر و فریب سے سانپ کے منہ کے اندر رونے لگا۔ جو شخص کی پہلے نفاق سے رویا وہ شیطان لعین تھا، اور اس کی آواز سن کر بہشت کی حوریں اور غلماں پوچھنے لگیں کہ تو کس لیے روتا ہے؟ شیطان نے کہا میں اس لیے روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو بہشت سے نکالے گا کیونکہ تم اس کو اس درخت کے میوے کھانے سے منع کیا ہے، مگر جو اس درخت کے میوے کھائے گا وہ بہشت میں رہے گا، نکالا نہیں جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ فرمایا ہے، کہا شیطان نے اے آدم میں بتاؤں تجھ کو درخت کی کہ جس سے ہمیشہ کی زندگی ملے اور بادشاہی پرانی نہ ہو، اور بولا قسم خدا کی میں سچ کہتا ہوں تمہارا برا نہیں چاہتا بلکہ نصیحت کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان نے ان کے پاس قسم کھائی کہ میں تمہارا دوست ہوں، پھر کھینچ لیا ان کو فریب سے۔ پہلے جس شخص نے جھوٹی قسم کھائی وہ ابلیس لعین تھا، پس حوا علیہ السلام نے اس کے قسم کھانے سے یقین کیا کہ یہ سچ کہتا ہے، تب اس سے فریب کھا کر اس درخت پر ہاتھ بڑھا کر 3 دانے گندم کے لیے، ایک تو آپ نے کھایا اور 2 دانے آدم علیہ السلام کے لائیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اپنی تفسیر میں کہا ہے کہ جب حوا علیہ السلام نے گندم خوشے سے توڑے تو خوشے کی جگہ سرخ ہوئی اور ایک قطرہ خون ان سے ٹپکا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم کھا کر فرمایا کہ تمہاری بیٹیوں کو قیامت تک ہر مہینے میں 1 مرتبہ خون سے آلودہ کروں گا اور اپنے درخت کی داد تجھ سے اور تیری بیٹیوں سے لوں گا۔ پس آدم علیہ السلام بہشت میں جب تخت پر جا بیٹھے گندم خود بخود نزدیک ان کے آ موجود ہوا۔ جب بوئے شیریں ان کی حضرت کو معلوم ہوئی تب حضرت نے تخت سے کہا کہ تو یہاں سے مجھے دور لے جا کے رکھ کہ اس کے کھانے سے مجھے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تب تخت نے ان کو 12,000 سال کی راہ میں وہاں سے لے جا کر رکھا۔ جب وہ تخت سے نیچے اترے تو وہاں بھی گندم آ موجود ہوا، غرض جہاں کہیں آدم علیہ السلام جا بیٹھتے وہاں گندم آ موجود ہوتا۔ خبر ہے کہ اسی طرح تخت نے ان کو ہزاروں برس کی راہ میں لے جا کے رکھا، پھر وہاں بھی گندم جا پہنچا۔ اس کے بعد گندم کہنے لگا اے آدم جو خدا تعالیٰ نے مقدر کیا ہے وہ پہنچے گا، اگرچہ تم لاکھوں برس کی راہ میں جا رہو گے، پھر وہاں سے کہاں گزر ہے۔ حاصل کلام حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام کے لیے وہ 2 دانے گندم کے لے گئیں۔ وہ بولے یہ کیا چیز ہے؟ حوا علیہ السلام نے کہا یہ پھل اس درخت کا ہے جس کے کھانے سے ہمیں خدا تعالیٰ نے منع فرمایا تھا، اس سے میں نے 1 دانہ کھایا اور 2 دانے تمہارے لیے لائی ہوں۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے؟ وہ بولی کہ حلاوت و شیرینی ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میں نہیں کھاؤں گا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے مجھ کو عہد ہے کہ اس درخت سے میوے نہ کھانا، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے اور ہم نے تاکید کر دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو اس سے پہلے، پھر بھول گیا اور نہ پائی ہم نے اس میں کچھ ہمت۔ حوا جب مایوس ہوئیں آدم علیہ السلام کے دانے کے کھانے سے پہلے 1 پیالہ شراب بہشت سے لا کر پلا دیا تو بے ہوش ہو کر ان سے 2 دانے گندم کے لے کر کھا گئے اور عہد شکنی کی۔ ہنوز وہ دانے نیچے حلق کے نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سر سے اڑ گیا اور تخت سے گر پڑے، دونوں ننگے ہو گئے جیسا کہ باری تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر جب چکھے درخت سے دونوں نے میوے کھل گئے عیب اور لگے جوڑنے اپنے اوپر پتے بہشت کے۔ جس درخت کے پاس پتے کے لیے جاتے تھے تو وہ نہ دیتا تھا۔ جب درخت انجیر کے پاس دونوں گئے تو اس نے سر جھکا دیا اور کہا کہ تم لو پتے مجھ سے اور اپنے سطر کو ڈھانکو۔
آخر اس سے لے کر ڈھانکا اور درخت عود سے بھی لے کر سطر اپنا چھپایا۔ اس کے بعد جناب باری سے آواز آئی، اے انجیر کے درخت، تو نے ان کے ساتھ سلوک کیا، میں نے تجھ سے خرابی و خستگی دور کر کے یہ لذت دی کہ اگر 70 دفعہ کوئی تجھ کو چاہے وہ نئی نئی لذت تجھ سے اٹھائے۔ اور درخت عود پر خطاب ہوا، اے عود، سب کے پاس میں نے تجھے عزیز کیا کہ آگ پر دھر کر تجھ سے خوشبو لیں۔ اس کے بعد بہشت کے لوگ آوازیں دینے لگے کہ آدم و حوا علیہ السلام دونوں خدا کی درگاہ میں عاصی ہوئے اور دیوانوں کی طرح بہشت میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ کی درگاہ سے 3 بار ان کی پکار ہوئی، جواب اس کا کچھ نہ دیا۔ تب جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بولے، اے آدم علیہ السلام، تجھے تیرا رب بلاتا ہے۔ تب آدم علیہ السلام نے کہا، لبیک یا رب، ہم تجھ سے شرمندہ ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پکارا ان کو ان کے رب نے، کیا میں نے منع نہ کیا تھا تم کو اس درخت سے اور نہ کہا تھا تم کو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تب آدم و حوا دونوں روتے ہوئے کہنے لگے، آدم و حوا نے کہا، اے رب ہمارے، ہم نے خراب کیا اپنی جان کو، اور اگر نہ بخشے تو ہم کو اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم ہو جائیں گے نامراد۔